نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت محنت اور مجاہدے کی نعمت ہے کہ یہ انسان محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی محنت اور مجاہدے پر راستوں کے کھولنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بندہ کوشش کرے، محنت کرے، مجاہدہ کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ راستہ کھولنا ہمارا کام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ محنت کرے، کوشش کرے۔ دروازوں کا کھولنا اللہ کا کام ہے، دروازے دکھانا، راستے نکالنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن شرط ہے محنت کرنا، مجاہدہ کرنا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ ساتوں دروازے بند ہیں، 7 قلعے کے دروازے ہیں، سب بند کر دیے، سب پہ قفل ڈال دیے زلیخا نے، اور اب وہ برائی کی طرف ان کو بلا رہی ہے۔ ظاہر میں سب دروازے بند ہیں اور نکلنے کی کوئی شکل نہیں ہے، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام دوڑ لگاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میرا کام تو دوڑ لگانا ہے، میرا کام تو محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، دروازے کھولنا اللہ کا کام ہے۔ چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام محنت کر کے اور دوڑ لگا کر ہمت کر کے دروازے تک پہنچتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ کی غیرت کو۔ ایک میرا بندہ وہ اپنے اختیار کا کام کرتا ہے اور میں اپنے اختیار کا کام کیوں نہ کروں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ وہ دروازہ کھول دیتے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، وہ سامنے دوسرا دروازہ بھی کھل جاتا ہے، پھر دوڑ لگاتے ہیں، اس کے بعد والا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسی طرح 7 دروازے ہیں، قفل لگے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی محنت اور مجاہدے کی وجہ سے وہ سب دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور قلعے سے باہر، اور یوسف علیہ السلام اس پریشانی سے جس پریشانی میں مبتلا تھے اس سے نجات پا جاتے ہیں۔ تو بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اب دروازے کھلتے ہیں اور کامیابیوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے، لیکن محنت کرنا شرط ہے۔ دروازے کھولنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایک کاشتکار محنت کرتا ہے زمین کے اوپر، ظاہر ہے کہ یہ محنت کرنا تو بندے کا کام ہے۔ اس نے ہل چلایا اور مٹی کو نرم کیا، بیج ڈالا اور اس کے اندر بیج ڈالا، اتنا کام تو بندے کا ہے، اتنا ہی کر سکتا ہے۔ بندے نے اپنی محنت کی، کوشش کی، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ میرے بندے نے جب اپنی پوری محنت صرف کر دی، اب نتیجہ نکالنا میرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی مٹی کے اندر سے وہ پودا اگاتا ہے اور پودا نکلتا ہے، کھیتی نکلتی ہے، سرسبز ہوتی ہے، شاداب ہوتی ہے، اس کے اوپر پھل آتے ہیں، پھل لگتے ہیں، اور اب دنیا سیراب ہوتی ہے۔ حالانکہ شروع میں نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہاں کوئی پودا نکل سکتا ہے اور یہاں کوئی غلہ اگ سکتا ہے، دالیں اگ سکتی ہیں، یہاں سے پھل نکل سکتے ہیں، کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ لیکن جب بندے نے محنت کی اور پوری محنت کی، اب اللہ کی رحمت سے وہاں سے غلے اگتے ہیں، دالیں اگتی ہیں، پھل نکلتے ہیں، پھول اگتے ہیں، اسی جنگل سے اور ویرانے سے۔ آدمی محنت اور کوشش کرتا ہے، ایک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن آدمی کوشش کرتا ہے، وہاں نل لگاتا ہے اور کوشش کر کر کے اسے برابر وہاں اس کو گاڑتا رہتا ہے، بوکیاں لگاتا رہتا ہے، پسینم پسین لوگ ہوتے ہیں،
پانی کا نام و نشان کہیں نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی بنجر زمین کے اندر سے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اللہ وہیں سے بہترین چشمہ پانی کا جاری کر دیتا ہے۔ لیکن محنت کرنا شرط ہے، بندے نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی رحمت سے وہ دروازے کھلے اور دروازے کھلنے شروع ہو گئے۔ ہر چیز کا یہی حال ہے، آدمی پتھر پہ محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پتھر میں بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے، پتھروں کے اندر سے اللہ بندے کو روزی دیتا ہے، اور اس پتھر کے ذریعے سے انسان اپنی کاریگری کرتا ہے، اور اللہ اس کی کاریگری کے ذریعے سے کیسی کیسی چیزیں اس پتھر کے اندر سے نکالتا ہے اور اللہ تعالیٰ وجود میں لاتا ہے۔ انسان محنت کرتا ہے اور اللہ کامیابی کے راستے کھولتے ہیں۔ انسان نے محنت کی، محنت کرتے کرتے مکانات بنے، انسان نے محنت کی وجہ سے سڑکیں بنی، محنت کے ذریعے سے پل بنے، نہریں بنی، نہروں کے اوپر وہ پل تیار ہو گئے کہ آدمی کی عقل حیران ہے۔ انسان نے محنت کی، اللہ نے دروازے کھولے، گاڑیاں بنی، کاریں بنی، موٹریں بنی، ریلیں بنی، جہاز بنے، اور آج آدمی ان کے ذریعے سے کیسے کیسے دور دراز کے سفر منٹوں سیکنڈوں میں طے کرتا ہے۔ انسان نے محنت کی اور محنت کے ذریعے سے یہ موبائل بنے، اور انسان کی محنت کے ذریعے سے یہ کمپیوٹر بنے، اور کیا کیا بنے کہ آج لوگوں کی عقل میں آنا بھی دشوار ہے کہ یہ کبھی ایسی چیزیں بھی ایجاد ہوں گی، اور پوری دنیا ایک کنبے کی شکل میں بن جائے گی۔ آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور ابھی عرب میں بات کر رہا ہے، اور اسی آن وہاں سے جواب آ رہا ہے، یہاں بات کر رہا ہے، امریکہ میں بات کر رہا ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہزاروں میل دور آدمی بات کر رہا ہے، اور ایک سیکنڈ بھی تو نہیں لگتی۔ کیسی کیسی چیزیں اس انسان نے ایجاد کر ڈالی، اور یہ سب اللہ کی قدرت، لیکن محنت بندے کی ہے، اور اللہ کی طرف سے پھر اپنی قدرت، اپنا اللہ تعالیٰ کی قدرت پھر ظاہر ہوتی ہے کہ تم بندے محنت کرو، پھر دیکھو میں تمہارے اندر تمہاری اس محنت پر کیا گل کھلاتا ہوں، اور تمہاری اس محنت میں کیا رنگ بھرتا ہوں، تم ذرا محنت تو کرو۔ اور جس طرح ان ظاہری چیزوں پر ایک انسان محنت کرتا ہے، اور اس محنت کرنے کے ذریعے سے یہ عجیب عجیب چیزیں وجود میں آتی ہے، اور بالکل عقل کو حیرت میں ڈالنے والی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور وہ سب اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہی وہ چیزیں ہوتی ہیں، بندہ نہیں کر سکتا تھا، وہ تو اللہ ہی نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ جس طرح انسان ان چیزوں پر محنت کرتا ہے، اسی طرح دوسری چیزوں پر محنت کرنے کا بھی بندے کو حکم دیا ہے کہ انسان محنت کرتا ہے، اپنی ذات پر بھی محنت کرتا ہے، اپنے دل پر محنت کرتا ہے، اپنے دماغ پر محنت کرتا ہے، اپنی آنکھوں پر محنت کرتا ہے، اپنے ہاتھ اور پیروں پر محنت کرتا ہے، اور اپنی روح پر محنت کرتا ہے، اور محنت کرتے کرتے انسان کا نفس حقیقت میں نفس بنتا ہے۔ نفس کے اندر جو گندگیاں بھری ہوئی ہیں وہ نکلتی ہیں، اور وہ گندگیاں نکل کر اب یہ نفس پاکیزہ نفس بنتا ہے، انسان کا دل بنتا ہے، جو دلوں کے اندر غلط تعلقات بھرے ہوئے ہیں وہ نکلتے ہیں، اپنے خالق اور مالک کی محبت کا نقشہ دل کے اندر بیٹھتا ہے۔ محنت کرتے کرتے انسان کا دل بنتا ہے، محنت کرتے کرتے انسان کا روح بنتی ہے، پاکیزہ بنتی ہے، نفس بنتا ہے، اور محنت کرتے کرتے انسان کی آنکھیں بنتی ہیں، ہاتھ بنتے ہیں۔ یہی آنکھیں جو صبح سے شام تک غیروں کو دیکھتی ہے، غلط تصویروں کو دیکھتی ہے، اور وہ آنکھ کیا آنکھ ہے جو ناجائز چیزوں کو دیکھے، جو حرام چیزوں کو دیکھے، وہ آنکھ بھی کیا آنکھ ہے۔ وہ زبان کیا زبان ہے کہ جو زبان رات دن غلط باتیں اپنے اندر سے نکالے اور اس سے ظلمت دنیا کے اندر پھیلے۔ آدمی محنت کرتا ہے تو محنت کرتے کرتے یہ آنکھ بنتی ہے کہ یہ غیر سے بند ہو جاتی ہے اور ناجائز چیز کو نہیں دیکھتی، پھر یہ تمنا کرتی ہے کہ میں تو اپنے اللہ کا دیدار کروں، میں غلط چیزوں کو کیوں دیکھوں، میں تو اپنے نبی کو دیکھوں اور غیروں کو کیوں دیکھوں، اور میں تو اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کو دیکھوں، میں تو اپنی نظروں سے خانہ کعبہ کو دیکھوں، جنت کی نعمتوں کو دیکھوں، دنیا کی یہ ناجائز چیزیں میں کیوں دیکھوں، اور گندی چیزیں دیکھ کر میں اپنی آنکھوں کو گندا کیوں بناؤں۔
آدمی محنت کرتا ہے، محنت کرتے کرتے صحیح معنی میں انسان بنتا ہے، ورنہ اس انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ حیوان بھی زندگی گزارتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی پیتا ہے، بچے اس کے بھی ہوتے ہیں، بچے وہ بھی جنتا ہے، اور انسان بھی کھاتا پیتا ہے، انسان بھی بچے جنتا ہے۔ تو اس انسان میں اور حیوان میں فرق کیا ہوا؟ انسان اور حیوان میں تو یہی فرق ہے کہ وہ اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا۔ کوئی جانور محنت کرے اور وہ کچھ اور آگے بڑھ جائے، اس میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ انسان محنت کر کے اپنے اندر اپنے نفس کو پاکیزہ بناتا ہے، اپنے روح کو نورانی بناتا ہے، اپنے دل کو نورانی بناتا ہے، اپنی آنکھوں کو پاکیزہ بناتا ہے، اپنے ہاتھ اور پیر کو پاکیزہ بناتا ہے، اور پھر یہ صحیح معنی میں یہ بندہ پاکیزہ بنتا ہے، مزکا بنتا ہے، پھر یہ بندہ اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے، پھر یہ بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، پھر یہ بندہ وہ بندہ بنتا ہے کہ پھر اس کے اوپر فرشتے بھی رش کرتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا یہ بندہ مظہر بنتا ہے۔ بے شک ہم نے اس انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، یعنی دنیا میں سب سے بہتر اگر ہم نے پیدا کیا ہے تو اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس سے بہتر اور افضل اور مشرف دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جتنا قیمتی یہ انسان ہے، اس سے قیمتی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ قیمتی انسان اسی وقت میں بنتا ہے جب اس کے اوپر محنت کی جاتی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں نگینا کب نگینا بنتا ہے، ہیرا کب ہیرا بنتا ہے، اس کے اوپر کتنی محنتیں ہوتی ہیں، کتنی محنتیں کی جاتی ہیں، جب کہیں جا کے ہیرا ہیرا بنتا ہے اور وہ قیمتی بنتا ہے، ورنہ پتھروں میں پڑا ہوا ہے، جب تک اس کی کانٹ چھانٹ نہ ہو اور اس کی خراش تراش نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ہیرا ہیرا نہیں ہے اور وہ جوہر جوہر نہیں ہے، عام پتھروں کی طرح ہے، لیکن جب اس پہ محنت کی گئی اور کوششیں کی گئیں اور تراش اور خراش کے ذریعے سے بہترین اس کا اندر جو اصل چیز تھی اس کو نکھار کے سامنے لائے ہیں، تو اب وہ چیز کتنی قیمتی بنتی ہے۔ یہی حال انسان کا بھی ہے، انسان پہ جب محنت کی جاتی ہے تو یہ انسان اور اس کی تراش اور خراش کی جاتی ہے، اور یہ انسان اپنی غلط ماحول سے اور غلط چیزوں سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اور پھر محنت کر کے ایک ایک اپنی چیز کو قیمتی بناتا ہے۔ دل اس کا دل بنتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہر آدمی اپنے آپ کو دل والا کہتا ہے، ہم بھی دل والے ہیں، ہم بھی دل والے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو دل گندگیوں سے بھرا ہوا ہو وہ دل کیا دل ہے؟ دل تو وہ دل ہے کہ جس دل کے اندر اللہ کا جلوہ ہو رہا ہو، جس دل میں اللہ سمایا ہوا ہو، جس دل میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہو، اللہ کی محبت سمائی ہوئی ہو، حقیقت میں دل تو وہ دل ہے۔ اور اسی طرح روح تو وہ روح ہے جو پاکیزہ ہو، گندگیوں سے، غلاظتوں سے، سب چیزوں سے پاک صاف ہو، روح تو وہی روح ہے۔ بہرحال انسان ان چیزوں پہ محنت کر کے اپنے آپ کو وہ قیمتی بناتا ہے کہ پھر اس کی قیمت اس زمین آسمان کے درمیان میں نہیں ہے۔ دنیا کے سارے خزانے مل کر پھر اس انسان کی قیمت نہیں بنتے، یہ انسان اتنا قیمتی بنتا ہے۔ اور بھائی دنیا میں حضرات انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، یہی محنت کے لیے بھیجا ہے، اور اسی محنت کو بتانے کے لیے دنیا میں حضرات انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی محنتوں کو دیکھو، انہوں نے دنیا کے اندر آ کر نہ تو سڑکوں کی محنت کی ہے، نہ پلوں کی محنت کی ہے، نہ مکانوں کی محنت کی ہے، نہ اور تعمیرات کی محنت کی ہے، انہوں نے یہ ساری محنتیں نہیں کی، لیکن انہوں نے جو محنت کی ہے انسانوں کے اوپر محنت کی ہے۔ اور یہ انسان کا کمال ہے کہ اپنی ذات کے اوپر محنت کر کے آدمی اپنے آپ کو کامل بناتا ہے، اور اس سے بھی اونچا مقام آدمی کا یہ ہے کہ اپنی ذات پر محنت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے بندوں پر محنت کرتا ہے، اور دوسرے بندوں پر محنت کر کے پھر اسی طرح ان کو پاکیزہ بناتا ہے، اور ان کو پاکیزہ بنا کر ان کو اللہ سے جوڑ کر اور اللہ کے سے تعلق قائم کر کے اور اللہ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کر کے ان کو جنت کا مستحق بناتا ہے کہ اب یہ بندے جنت کے مستحق ہو گئے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اسی محنت کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور سب سے اخیر میں نبیوں کے سردار سید المرسلین اور امام الانبیاء
اور اللہ کے محبوب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور آپ نے آ کر یہی محنت کی ہے۔ آپ کو اس محنت میں بہت مجاہدے کرنے پڑے ہیں، آپ نے پتھر کھائے ہیں، آپ نے لوگوں کی گالیاں سنی ہیں، آپ نے اپنی بچیوں کو لوگوں نے ان کو طلاقیں دی ہیں، آپ نے آپ کے ساتھیوں کو پتھروں پہ لٹایا گیا ہے، تپتے ہوئے پتھروں پر، انگاروں پر لٹایا گیا، کوڑے لگائے گئے، راستوں میں گھسیٹا گیا، اور آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے اوپر اوس تک ڈالے گئے، آپ کو دیوانہ اور مجنون کیا کیا کہا گیا، وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، پھر بھی چین سے آپ کو نہیں رہنے دیا کہ ایک نئی چیز تھی۔ لیکن جس محنت کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا، برابر اس محنت کے اندر آپ لگے رہے، اور ایسی اللہ نے آپ کو اس محنت پر کامیابی عطا فرمائی، ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو 1,00,000 تقریباً 1,24,000 ایسے افراد تیار کر کے جا رہے ہیں کہ وہ صحیح معنی میں وہ جنت کے مستحق ہیں۔ اللہ کا تعلق ہے، اللہ کی محبت ہے ان کے اندر، حقیقت میں ان کے دل ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، اور ان کی روح ہے، وہ پاکیزہ نفوس ہیں۔ ایک کی قیمت دنیا کے خزانے میں نہیں ہے، اس پوری کائنات میں اتنا بڑا مجمع تیار کر کے دنیا میں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جبکہ آپ سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی؟ ساری دنیا کفر میں ڈوبی ہوئی تھی، شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، قتل و غارت گری میں ڈوبی ہوئی تھی، انسانیت نام کو نہیں تھی، ایک دوسرے سے نفرت تھی، اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں تھی، اپنی بیٹیوں کو زمینوں میں اسی طرح زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کون سی برائی تھی جو ان میں موجود نہیں تھی؟ لیکن اللہ کے لاڈلے نبی نے کیسی ان پر محنت کی ہے، اور محنت کر کے ان کو کیسا پاکیزہ بنا دیا ہے، کیسا ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دیا ہے، کیسا پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے والا بنا دیا ہے، کیسا محبتوں کو پھیلانے والا بنا دیا ہے، کیسا اخلاص والا بنا دیا ہے، کیسے اپنے اندر کے جو جذبے ہوتے ہیں برائی کے ان سب کو نکال کے پاکیزہ بنا دیا کہ ایک ان میں سے دنیا کے لیے نمونہ بن گیا، اور پھر یہ پورا مجمع دنیا کے اندر پھیلا، اور دنیا کے اندر محنت کرتے، وہی محنت کر کے جس محنت پر اللہ کے نبی نے ان کو لگایا تھا، دنیا پہ وہی محنت کر کے ایک کتنے لوگوں کو اپنا نمونہ بنا کے چلے گئے، اور ان کا جنت کا مستحق بنا کر چلے گئے۔ اور اس کے بعد پھر ان کے بعد والے، اور پھر ان کے بعد والے، اور پھر ان کے بعد والے۔ اب آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ یہی دیکھو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پڑوس میں ہیں، قریب میں ہیں، اور یہی وہ آرام فرما ہے اجمیر شریف کے اندر۔ آج بھی پوری دنیا ان کا لوہا مانے ہوئے ہے، اور کیسی ان کی عقیدت اور عظمت، چاہے آدمی ایمان نہیں لایا لیکن عقیدت سے آج وہ لوگ بھی ان کی دربار میں اور ان کی درگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ جو غلط طریقے ہیں چادر وغیرہ چڑھانے وہ چڑھا رہے ہیں، لیکن اپنی عقیدت اور محبت کا تو اظہار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے۔ تقریباً مشہور ہے کہ 90 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ یہ ہندوستان جو کفرستان تھا، شرک سے بھرا ہوا تھا، جہالت سے بھرا ہوا تھا، تاریکی سے بھرا ہوا تھا، لیکن 90 لاکھ لوگوں کو صحیح راستہ دکھا کر، ایمان کا راستہ دکھا کر، اللہ کی محبت کا راستہ دکھا کر وہ دنیا سے گئے ہیں۔ اتنی بڑی محنت انہوں نے کی ہے، اور پھر اپنے کتنے خلفاء چھوڑے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ میرے بعد تم کو یہ محنت کرنی ہے۔ پھر ان کے بعد ان کے کتنے خلفاء، خاص طور پہ خواجہ فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے اسی محنت کو پھر چلایا۔ پھر ان کے خلیفہ خواجہ نظام الدین سلطان الاولیاء، انہوں نے زندگی بھر یہی محنت کی، اور کتنے لوگوں کو برائیوں سے نکال کر صحیح رستے پہ لگایا، اور کتنے لوگوں کو جنت کا مستحق بنا کر گئے ہیں۔ ہمارے بعد کے حضرات حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تبلیغی جماعت کے ذریعے سے محنت کر کے دنیا کے اندر ایسا سلسلہ قائم کیا۔ کتنے لوگ ہیں جو تائب بنے، کتنے لوگ ہیں کہ چوروں نے چوری سے توبہ کی، زانیوں نے زنا سے توبہ کی، برائیوں میں مبتلا لوگ برائیوں سے بعد آئے، اور کتنے فاسق اور فاجر تھے
کہ وہ اللہ کے ولی بن گئے اور وہ راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والے بن گئے اور وہ تہجد گزار بن گئے، اور کتنی پیشانیاں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگی اور پورے عالم کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا ایک شخص کی محنت نے۔ کیسے کیسے اللہ نے پاکیزہ بندے بنائے ہیں۔ بھائی ہماری ذمہ داری بھی ہے ہم بھی کچھ محنت کریں۔ اللہ نے ہم کو بھی انسان بنایا ہے، ہم بھی اپنے ان بزرگوں کا اتباع کریں۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، اپنی ذات پر بھی محنت کریں، اپنے علاقے میں اپنے ساتھیوں پر بھی محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے محنت کریں گے، اللہ محنت کو رائیگاں نہیں کریں گے، اللہ راستہ کھولیں گے۔ یہاں یہ ہمارا علاقہ، آپ کا علاقہ کیسا علاقہ، لیکن ہوائیں چلتی ہیں۔ ایک وقت تھا یہاں بھی اسلام کا دورہ تھا، لیکن ہندوستان کی تقسیم ہو کر کتنے لوگ مسلمان وہاں چلے گئے، پاکستان چلے گئے، کچھ باقی رہے، شہید کر دیے گئے۔ کچھ لوگوں کو لوگوں نے بہتا پھسلا کر دوسری طرف ان کو متوجہ کر دیا اور ان کو اسلام سے ہٹا دیا اور ان کو غلط راستے کے اوپر لگا دیا، ان کو بہلا پھسلا کر اور غلط طریقے ان کے سامنے ظاہر کر کے۔ بہرحال جو ہونا تھا ہوا، آج موقع ہے، محنت کرنے کا موقع ہے۔ ہم اپنی ذات پر بھی محنت کریں، اپنی ذات پر یہ محنت کریں، اپنے بڑوں سے تعلق قائم کر کے ایسی محنت کریں کہ ہم صحیح معنی میں اللہ کے پاکیزہ بندے بنیں، مقرب بندے بنیں۔ ہماری آنکھیں نامحرموں کو نہ دیکھیں، ہمارے دلوں میں غلط محبتیں نہ ہوں، ہمارے خیالات پاکیزہ ہو، ہمارے ہاتھ پاکیزہ ہو، ہماری زبان پاکیزہ ہو، ہمارا ہر عمل اور ہر فعل ہمارا پاکیزہ اور نورانی ہو اور برائیوں سے پاک ہو۔ اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا یہی تو کمال ہے۔ آدمی اگر کہیں پہاڑ کی کھو میں بیٹھا ہو اور برائیوں سے بچ جائے وہ کمال نہیں ہے۔ آدمی دنیا میں رہے، چاروں طرف سے فسق و فجور کا ماحول ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے، یہی اس انسان کا کمال ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ انسان فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے کہ اس میں خواہشات ہیں، طبیعت ہے، طبیعت کے تقاضے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر اپنے آپ کو ساری چیزوں سے بچاتا ہے اور پھر یہ اپنے جیسے دوسروں کو برائیوں سے بچا کر جنت کا مستحق بناتا ہے۔ اب یہ فرشتوں کے لیے بھی قابل رشک بنتا ہے۔ یہ جوہر تو فرشتوں میں بھی نہیں ہے جو اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی ذات پہ بھی محنت کرنی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا، سنتوں کا اہتمام کرنا، ہر نماز سے پہلے نماز کے بعد سنت نفلیں ان کی پابندی کرنا، خاص طور پر اشراق، اوابین، تہجد، ان نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا، جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کم از کم زیادہ بھی نہیں، 30 کلمہ، استغفار، درود شریف، صبح شام ایک تسبیح پڑھ لینا، اور درود شریف کی کم از کم اگر ہو سکے 10 تسبیح اور پڑھ لینا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور ہمت کر کے سب چیزیں ہو جاتی ہیں، اور بڑا نہ پڑھ سکے تو چھوٹا پڑھ لیں، کم سے کم چھوٹا ہی پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیزیں ہیں، ان میں بھی اللہ نے انوار رکھے ہیں۔ یہ جو اعمال ہیں نیک اعمال، ان میں بھی اللہ نے روشنی رکھی ہے۔ جہاں یہ اعمال ہوتے ہیں اس دنیا میں فضا میں روشنی پھیلتی، نماز میں ایک نور ہے، روزے میں ایک نور ہے، سچائی کے اندر ایک نور ہے۔ آپ ایک صحیح کلمہ زبان سے نکالتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس میں بھی ایک نور ہے جو زبان سے نکلتا ہے اور یہ پوری فضا کو نورانی بناتا ہے۔ تو جتنے جتنے یہ نیک اعمال ہوتے ہیں اس سے یہ فضا نورانی بنتی ہے اور یہ نورانی بن کر پھر دوسروں کے اوپر بھی اثر ڈالتی ہے اور دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور دین کے قریب آتے ہیں۔ اس لیے ہم جب یہ نیک اعمال کریں گے اس سے جو نور پھیلے گا اس سے بھی ماحول کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اس لیے ایک تو ہم اپنے پورے عمل کے اوپر بالکل پختہ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو درست کریں۔ ہمارے گھر میں جتنے افراد ہیں ہم ان پہ محنت کریں، ہماری عورتیں ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان پر یہی محنت کریں اور ان کو بالکل دین کا پابند بنائیں کہ تمہیں 100% دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ برائیوں سے آنکھیں بند کر لو، یہ دنیا چند دن کی ہے
اور یہاں کی ہم چند دن کی دنیا کی وجہ سے اپنے آپ کو گندا بنا لیں اور پھر گندے ہو کر ہم یہاں سے جائیں اور پھر جہنم میں ڈال کے ہمیں پاک صاف کیا جائے تو کتنا خطرہ ہوگا اور کتنا خطرناک ہوگا۔ کپڑا اگر صاف ستھرا ہو، داغ دھبوں سے پاک ہو تو اسے اس پہ خم پہ نہیں ڈالا جاتا اور اس کو نہیں پانی کے اندر ڈال کے اوٹایا جاتا، وہ تو صاف ستھرا ہے، داغ دھبے نہیں ہیں۔ لیکن جس کپڑے میں زیادہ داغ دھبے ہوں گے تو اسی بھی تو بھٹی پہ چڑھائیں گے۔ اسی طرح جو ایمان والا بندہ دنیا سے جائے گا، اگر وہ گناہوں میں لت پت ہے پھر تو اس کو جہنم کی بھٹی میں ڈالنا پڑے گا پاک صاف کرنے کے لیے، جنت میں لے جانے کے لیے، اور اگر وہ برائیوں سے پاک ہوگا تو جہنم کی بھٹی سے بچے گا۔ اس لیے ہم اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ بھائی یہ برائی چند دن کی ہے، ہمیں ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہمیں سب سے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ تو اپنے گھروں کے ماحول کو درست بنائیں اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، محنت کرنے سے دروازے کھلتے ہیں، اللہ راستے نکالتا ہے۔ ہم اگر محنت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اپنے گھروں میں محنت کریں گے، ہمارے گھروں کے ماحول انشاءاللہ صحیح ماحول بنیں گے، پاکیزہ ماحول بنیں گے۔ اور ہمارے گھر والوں کے جب صحیح ماحول ہوں گے، بھائی دیکھو یہ کسی برائی میں مبتلا نہیں ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کسی سے لڑتے نہیں، کسی سے جھگڑتے نہیں، اور بیوہ ملے تو اس کی خدمت بھی کرتے ہیں، بیماروں کی بیمار پرسی بھی کرتے ہیں، کوئی ضرورت مند ملے تو ضرورت مند کی مدد بھی کرتے ہیں، اور کوئی بیمار پڑے اس کی دوا دارو کی بھی فکر کرتے ہیں، کوئی بوڑھا کمزور اپاہج ہو تو اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ جب لوگ مسلمانوں کے ان اعمال کو دیکھیں گے اور اخلاق کو دیکھیں گے تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ لوگ بھی متاثر ہوں گے کہ واقعی اسلام بہت اچھا مذہب ہے اور بہت پاکیزہ مذہب ہے۔ اور اسی طرح پھر ان کو ہم آہستہ آہستہ اپنے اخلاق سے دین کی طرف متوجہ کریں گے تو پھر آپ کے ذریعے سے ان کے دلوں میں بھی دین آئے گا، آپ کی محنت سے ان کے دلوں میں بھی ایمان آئے گا اور وہ ایمان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور پھر جب آپ سچے دل سے محنت کرنے والے بنیں گے، راتوں کو اللہ سے مانگیں گے، زیادہ بھی نہیں، 2 رکعت پڑھ کے روزانہ صلاۃ الحاجہ اللہ سے مانگ لینا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی پاکیزہ بنا دے اور ہمارے ذریعے سے تو اپنے دین کا کام لے لے۔ کم سے کم 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں اور پھر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے برائیوں سے اور پھر دین کی محنت کریں، بہت محبت سے لوگوں کو سمجھائیں اور محبت کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ کیا خبر ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو ان لوگوں میں ہدایت دے دے اور اللہ ان کو جنت کا مستحق بنا دے۔ ہم محنت کریں گے، ہمارے لیے بھی خیر ہی خیر ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اگر ایک شخص کو اللہ نے تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دی، دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے من اسلم علی یدیہ رجل واحد وجبت لہ الجنہ، جس کے ہاتھ پر ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ اسلام لے آیا، فرمایا کہ اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی۔ جب ایک شخص کے ہدایت پر آنے سے اللہ کی طرف سے اتنے وعدے ہیں، اب جن حضرات نے اتنی محنتیں کی کہ لاکھوں ان کے ذریعے سے کلمہ پڑھا اور ان کے ذریعے سے ایمان میں داخل ہوئے، ان کے درجات کیا ہوں گے کون اس کو سمجھ سکتا ہے؟ ایک بندہ خود جنت کے اندر جائے گا، ایک بندہ ہوگا سینکڑوں کو لے کے جائے گا، ایک بندہ ہوگا ہزاروں کو لے کے جائے گا، ایک بندہ ہوگا کہ وہ لاکھوں کو لے کر جائے گا۔ اس وقت میں ان کا کیا اعزاز ہوگا، اللہ کے یہاں ان کا کس طرح استقبال ہوگا اور اللہ کا نبی ان سے کتنا خوش ہوگا۔ دیکھو ان بندوں نے میری امت پہ محنت کی اور اتنے لوگوں کو برائیوں سے، کفر سے، شرک سے نکال کر اور جنت کا مستحق بنا کر اور ان کو جنت میں لے کے یہ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے اور اللہ کا لاڈلا نبی پیغمبر کتنا خوش ہوگا۔ آدمی اپنے آپ کو جنت میں لے جائے، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ اپنے آپ کو تمام جھمیلوں سے نکال کے بالکل پاک صاف اپنے کو کر کے جنت کا مستحق بنا دے اور دنیا کی غلاظتوں سے بالکل اپنے آپ کو بچا لے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہے بطخ ہوتی ہے، بطخ کو آپ نے دیکھا ہے وہ اڑ کے آتی ہے اور دریا میں غوطہ لگاتی ہے اور دریا میں یہاں سے وہاں تک غوطہ لگاتی پھرتی ہے، اور جب اسے اڑنے کا وقت آتا ہے
تو وہ اڑ کے اس طرح چلی جاتی ہے کہ اس کے پروں پہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ کتنی خوش قسمت ہے وہ بطخ، پوری دریا میں گھومی ہے، پوری دریا میں گشت لگایا ہے، لیکن جب اڑی تو خشک پروں کے ساتھ اڑ گئی، اور ایک پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے پروں پر نہیں۔ وہ انسان کتنا پاکیزہ انسان ہے، دنیا میں گھوما پھرا، بازاروں کو دیکھا، رنگینیوں کو دیکھا، سب چیزوں کو دیکھا، لیکن اپنے آپ کو حفاظت سے بچا کے لے کے چلا گیا۔ اپنی آنکھ کو گندگی میں آلودہ نہیں کیا، اپنی زبان کو آلودہ نہیں کیا، اپنے ہاتھ پیر کو آلودہ نہیں کیا، اپنے آپ کو ساری چیزوں سے بچا کے صاف ستھرا اسی طرح لے کر چلا گیا، اپنے ایمان کو بچا کر لے کے چلا گیا۔ اب وہ جا رہا ہے، وہاں اس کا استقبال ہو رہا ہے، قبر میں بھی استقبال ہو رہا ہے، قبر کے بعد بھی استقبال ہو رہا ہے، جنت میں اس کا استقبال ہو رہا ہے۔ اور ایک بندہ اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اسی طرح بنا کے چلا گیا، سینکڑوں کو اور ہزاروں کو، تو اس کا کتنا استقبال ہوگا۔ ایک کے ذریعے سے جتنے لوگ نیک اعمال کریں گے ان تمام کا ثواب اس کو تو ملے ہی گا، اس شخص کو بھی ملے گا جس نے یہ محنت کی ہے، ان سب کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا۔ آج حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں نہیں ہیں، وہ چلے گئے، لیکن ان کے ذریعے سے جو یہ محنت چلی اور جتنے لوگ ہدایت پر آئیں گے اور جتنے لوگ نیک اعمال کریں گے، توبہ کریں گے، ان سب کو تو اجر ملے ہی گا، اور محنت کرنے والوں کو بھی برابر ان کا اجر ملے گا، جس کے ذریعے سے جتنے لوگ راہ راست پر آئیں، لیکن ان تمام کے برابر تنہا اجر ملے گا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، چونکہ انہوں نے یہ سلسلہ قائم کیا۔ اس لیے بھائی اصل کام کرنے کا تو یہ ہے، ساری دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اور کچھ معلوم نہیں وہ وقت کب آ جائے۔ مکانوں کو چھوڑنا پڑے گا، زمینوں کو چھوڑنا پڑے گا، کاروبار کو چھوڑنا پڑے گا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور کتنے بھی ہم نے کما لیا سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم نے یہ محنت کر لی، اپنے آپ کو بنا لیا، اور جو اصل یہ محنت کرنے کی ہے، جو محنت اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دی اور ان کے طفیل میں اولیاء کرام کو دی، اور اپنے اپنے زمانوں میں اولیاء کرام نے یہ محنتیں کی، اگر ہم اس محنت میں اپنے آپ کو لگا کر کھپا کر جائیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب، اور 100% کامیاب۔ اس لیے بھائی یہ علاقہ یقیناً بہت ضرورت مند ہے، لیکن یہ پیاسا ہے، اور یہاں بہت محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں اس علاقے میں رکھا ہے، آپ حضرات اگر ارادے کریں گے، محنتیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے یہاں ہدایت کی کیسی ہوا چلا دے، اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ حضرات محنت کریں اور محنت کے ارادے کریں، ایک ایک کے ذریعے سے کتنے کتنے لوگوں کو ہدایت ہو جائے کیا معلوم ہے، لیکن آدھے محنت تو کرے، ارادے تو کرے۔ دیکھو ایک پودا لگاتے ہیں، ایک دانہ ایک ڈالا، لیکن جب وہ دانہ اگتا ہے تو اس کی برابر میں دوسرے کتنے دانے کتنی جڑیں اس میں سے نکل آتی ہیں، اور وہ پورے کے پورے درخت ہو جاتے ہیں اور ان سب پہ پھل آتا ہے، حالانکہ دانہ تو ایک ہی تھا۔ تو جب ایک دانہ اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کے آس پاس اس کے اندر سے وہ نکل کر شاخیں نکل کر مستقل کتنا وہ بن جاتا ہے، تو ایک انسان میں بھی تو یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے ماحول کے آس پاس کے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ایک کوئلہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے ایک کوئلہ، اور اس کے اندر سرخ آگ لگی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے پاس دوسرے جو کوئلے ہیں کالے کہ جن کے اندر آگ نہیں، بالکل ٹھنڈے ہیں، ہاتھ میں دیکھو تو ٹھنڈے ہیں، کوئی ان میں آگ نہیں ہے، لیکن جب اس سرخ اور جو لال ہے اور بالکل سرخ ہو رہا ہے آگ سے، اس کے برابر سب کو لگا دیتے ہیں، قریب کر دیتے ہیں، اور ذرا سی ہوا کا جھونکا دیتے ہیں، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام کے تمام کوئلے جو کالے تھے وہ بھی سب دہنے والے بن جاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی سب دہنے والے بن جاتے ہیں، سب میں آگ روشن ہو جاتی ہے، اور سب جو اصل تھا اسی کی طرح سب بھی دہنے لگتے ہیں۔ اب پتہ بھی نہیں چلتا کہ اصل کون ہے بھائی بعد والا کون ہے، اب پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب ایک کوئلے کے اندر یہ صلاحیت ہے تو کیا انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے؟
انسان کو تو اللہ نے بہت بڑی صلاحیتوں کا مالک بنایا ہے۔ جب انسان صحیح معنی میں انسان ہوتا ہے اور وہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے محنت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے دو چار نہیں، تو اس کے ذریعے سے تو کوئی انتہائی نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے اور کتنے لوگ اس کے ذریعے سے ایمان کے رنگ سے رنگین ہو جاتے ہیں اور وہ جنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم بس یہ محنت کر لیں کہ ہمیں 100% دین کے اوپر عمل کرنا ہے اور ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہی محنت ہمیں اپنے گھروں میں کرنا ہے۔ ہم جن گھروں میں رہتے ہیں وہاں ہمارے دوسرے بھائی ہیں، ان کو خوبصورتی سے ہم سمجھائیں گے، دین کی طرف متوجہ کریں گے۔ آج بھی ان کے اندر ہمارے بھائیوں میں دین کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ ختنہ کرنا ایمان والوں کی نشانی ہے، یہ کراتے ہیں۔ گوشت ذبیحہ کھاتے ہیں، ایمان کی نشانی ہے۔ قبر میں مردوں کو دفن کرتے ہیں، ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اس طرح ان کو خوبصورتی کے ساتھ بتا کر کہ یہ تو ایمان کی چیزیں ہیں، ایمان والوں کی چیزیں ہیں، اور اصل آدمی متاثر ہوتا ہے اخلاق کے ذریعے، خدمت کے ذریعے۔ اس لیے ہم ان کے ساتھ جب خدمت کا معاملہ کریں گے، بیواؤں کی خدمت کریں گے، بوڑھوں کی خدمت کریں گے، بوڑھوں کی تعظیم کریں گے، دوا دارو کریں گے، اور لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے، اور یہ خدمت کا اپنا مزاج بنائیں گے کہ ہمارے ذریعے سے کسی نہ کسی کی خدمت ہو جائے، اور جب برابر یہ معاملہ کرتے رہیں گے اور پھر اخلاص کے ساتھ جب ان کو ہم دل سوزی سے دین کی طرف متوجہ کریں گے، مرنے کے بعد کی زندگی ہم ان کو بتائیں گے، یہ زندگی ختم ہونے والی نہیں بلکہ اصل زندگی تو دوسری شروع ہوگی، موت کب آ جائے نہیں معلوم، دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ کے جانا ہے، آخرت حقیقت ہے، آخرت آنے والی ہے، اس سے انکار کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور بھائی اس کے لیے محنت کرنا بعد والی زندگی کے لیے یہی عقل مندی ہے۔ جب ان کو یہ ساری چیزیں دل سوزی کے ساتھ سمجھائیں گے اور اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کے دلوں کو بدل دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی محنت سے اور دعاؤں سے کتنے دلوں کو آپ کی محنت سے ان کے دلوں کو نورانی بنا دیں گے، اور ان کے دلوں میں ایمان چمکنے لگے گا، اور ایمان سے ان کے دل روشن ہو جائیں گے، اور پھر ان کے ذریعے سے کتنے دوسرے لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ بھائی یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بس ہم یہ ارادہ کر کے یہاں سے اٹھیں، انشاءاللہ 100% ہمیں اس محنت کے اندر لگنا ہے۔ کیوں بھائی بتاؤ، محنت کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ اپنی ذات پر بھی محنت کریں گے اور اپنے پورے ماحول کے اندر محنت کریں گے، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے، اور اخلاص کے ساتھ اور صحیح اخلاق کے ساتھ پیار، محبت، الفت اور خدمت کے ذریعے سے ہم دوسروں کو متوجہ کریں گے۔ اسلام پھیلا ہے انہی چیزوں سے پھیلا ہے، لڑائی سے نہیں پھیلا، جھگڑوں سے نہیں پھیلا، دوسرے دلائل سے بھی زیادہ نہیں پھیلا، ان اخلاق کریمانہ سے پھیلا ہے۔ بہترین اخلاق، بوڑھوں کی تعظیم کرنا، بیواؤں کے کام آنا، بیماروں کی عیادت کرنا، ان کی دوا دارو کا انتظام کرنا، ان کی کوئی خدمت کر دینا، مدد کر دینا، یہ چیزیں ہیں کہ جن سے آدمی سخت دل بھی اور پتھر دل ہو تو وہ بھی موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور یہاں جو آپ نے عہد کیا اللہ اس کے اوپر ہم سب کو قائم فرمائے، اور اپنے اس دین کی محنت کے لیے اللہ تعالی ہم کو یہاں پورے علاقے میں اور دور دراز کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں لغزشیں معاف فرما، یا اللہ ہماری زندگیوں کو برائیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم کو ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے، ہر گناہ کی
نجاست اور گندگی سے یا اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمانی نور سے منور بنا دے، ہماری آنکھوں کو نورانی بنا دے، ہماری زبانوں کو نورانی بنا دے، ہمارے جسموں کو نورانی بنا دے، ہماری روحوں کو نورانی بنا دے یا ارحم الراحمین، اور اپنے دین کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، یا اللہ اپنی ہدایت کے پھیلانے کے لیے ہمیں قبول فرما، ایمان کو پھیلانے کے لیے، ایمان کی محنت کے لیے یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، ہماری اولادوں کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، اور جب وقت آئے تو قابل ایمان پر خاتمہ فرما، موت اور موت کے بعد کی سب منزلیں آسان فرما، ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، یا اللہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، پل صراط پر حفاظت فرما، حوض کوثر پر حفاظت فرما، اپنے حبیب پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اپنے دین کے خادموں میں ہمارا سب کا حشر فرما، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرما، ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔